بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہو، جمعۃ الوداع ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اس کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برسے۔ تو آج کا دن آپ کے پاس ایک بہت زبردست موقع ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ایک چھوٹا سا عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک چھوٹی سی دعا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جسے آپ نے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، بہت سارے دعائیں کی ہوں گی، بہت سارے اوراد کیے ہوں گے، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن، بلکہ آپ یوں کہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن، اللہ کی ذات عالی سے آپ جو مانگیں، جس طرح مانگیں، جتنا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ جمعۃ المبارک کے دن عین ممکن ہے کہ یہ آخری جمعہ ہو اس ماہ رمضان کا، اس مہمان رمضان کا جو ہمارے پاس آیا تھا۔ الحمدللہ بہت لوگوں نے اس کی بڑی قدردانی کی ہے، بڑی عزت افزائی کی ہے، بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، عبادات سر انجام دی، تلاوت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، اللہ کو یاد کر کے، نماز تراویح پڑھ کے، تہجد کی نماز ادا کر کے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا یہ رمضان اچھا گزر گیا، اس کا سارا سال اچھا گزرے گا۔ جس نے رمضان کو خوش کر کے بیچ دیا، میرا اللہ سارا سال اس کو خوش کرے گا۔ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کو بڑا خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو الوداع کر رہے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے کہ یہ رمضان اللہ سے ہمارے گلے اور شکوے نہیں کرے گا، بلکہ ہماری سفارشات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑی فضیلت والا دن ہوتا ہے، بڑی اہمیت کا حامل دن ہوتا ہے، ویسے بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی سعادتیں لے کر اپنے دامن میں یہ طلوع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ماہ رمضان کا جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، ماہ رمضان میں جو جمعہ آتا ہے، اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی سعادتیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہم ماہ رمضان ہو، پھر جمعۃ المبارک کا دن ہو، اس میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے جب ہم اللہ کی ذات عالی کے سامنے مناجات کرتے ہیں، اس میں جب ہم اللہ کی ذات عالی سے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی عام جمعوں کی بنسبت اس جمعۃ المبارک کے دن ان کو زیادہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہیں، ہماری ایسی بہنیں ہیں جو بیچاری بڑی سے بڑی مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات سے دوچار ہیں۔ وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں، بڑی مناجات کرتے ہیں، اللہ کی ذات عالی کے سامنے بڑی منت و سماجت کرتے ہیں، لیکن مسئلے مسائل جوں کہ توں ہیں، حل نہیں ہو رہے، دن بدن پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی ذات عالی کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا طریقہ کار اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت جب ہم کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم اللہ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے فرشتے بھی ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی ڈیوٹی، ان فرشتوں کی نگرانی کس نے لگائی ہے؟ اللہ کی ذات عالی نے لگائی ہے۔ لیکن شرط صرف یہ ہے
کہ ہم خشوع اور خضوع سے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ہم جب اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کی ذات عالی کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ خیال کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں پیار و محبت سے دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ کی ذات عالی عبادت کی توفیق عطا فرما دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے خوش ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی ذات عالی آپ سے راضی ہیں، اور پھر ان مبارک لمحات میں، ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک گھڑیوں میں، ان مبارک دنوں میں جب ہم اللہ کی ذات عالی کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی ذات عالی سے مانگتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، اللہ پھر ہم سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ پھر ہم سے بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب ہم وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ عین اسی وقت اللہ کی ذات عالی کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہو، عبادت کی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہو، وظائف کی قبولیت کی گھڑی چل رہی ہو، تو عین ممکن ہے کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے، عین ممکن ہے کہ اللہ ہمارے وظیفے کو قبول کر لے، عین ممکن ہے کہ اللہ کی ذات سے ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں عنایت کر دے۔ اللہ کی ذات عالی کو دینے میں کون سی کمی آتی ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تو فرماتے ہیں جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ کیسی ذات ہے، کیسی اس کی ہستی ہے، اللہ اکبر۔ وراء الورا ذات ہے، عام بادشاہوں سے کہیں کروڑ اربوں خربوں زیادہ وہ بڑا بادشاہ ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں خوش ہوتا ہوں، مجھ سے نہیں مانگتے ہو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو جمعۃ المبارک کے دن یہ موقع ہوتے ہیں زندگی میں، ان موقعوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عام جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ڈیلے کر لیں، وہ کچھ دیر بعد آپ سر انجام دے لیں، لیکن یہ جو دعاؤں کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں، موقع ہوتے ہیں، ان کو مت گنوائیے گا، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ دوبارہ کیا پتہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یہ جمعۃ المبارک، پھر جمعۃ الوداع، پھر ماہ رمضان کا جمعہ، پھر آخری عشرے کا جمعہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری سعادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، ساری برکتیں ایک ساتھ اکٹھی ہو گئی ہیں، ساری رحمتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، تو آپ اس کو مت گوائیے گا۔ یہ بڑا موقع ہے، یہ بڑا موقع ہے۔ آج ہی اللہ سے مانگے، آج ہی اللہ کے سامنے اپنی خالی جھولی کو رکھ لیں، اور آج ہی میرا اللہ آپ کی جھولی کو بھر کر آپ کو واپس کرے گا۔ تو ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کرتے ہیں۔ صدقہ جاریہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جب تک ہمارے یہ ویڈیوز یا اعمال چلتے رہیں گے ہمیں صدقہ جاریہ کا دونوں بھائیوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم نے یہ سوچا، یہ چاہا کہ آپ حضرات بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں، آپ بھی صدقہ جاریہ کریں، آپ کو بھی قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیج دیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں 2 رکعت نماز نفل کی ترتیب طریقہ کار کی طرف، اور پھر اس کے بعد ایک عمل کرنا ہے، اس کا بھی تذکرہ اور طریقہ کار سارا آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن، بلکہ آج جمعۃ المبارک ہے، نماز جمعہ مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں ادا کریں گے، عورتیں ہیں تو وہ گھروں میں ادا کریں گی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد
آپ نے سنتیں نوافل ادا کر لیے ہیں، ساری نماز پڑھ لی ہے، ساری نماز پڑھنے کے بعد یہ جو 2 رکعت نماز نفل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں، یہ بڑی برکت کے حامل ہیں، یہ بڑی رحمت کے حامل ہیں۔ یہ آج اللہ کی ذات عالی سے آپ کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھلوانے والے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے آپ کے لیے تمام مشکلات کو آسان کرنے والے ہیں۔ یہ جو 2 رکعت نماز نفل ہے، آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حل مشکلات کے لیے یہ نیت کر لینی ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیں، کسے باشد، جو آپ کو آتی ہو آپ وہ پڑھیں، تو یا پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، یہ تو ہر نمازی کو آتی ہے، سورۃ اخلاص پڑھ لیں 5 مرتبہ، پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 5 مرتبہ آپ پڑھ لیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو گئے سورۃ فاتحہ پڑھیں، 5 مرتبہ ہی سورۃ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں، بڑے آرام، سکون، تسلی اور اطمینان کے ساتھ تشہد میں بیٹھ کے اس طرح آپ نماز پڑھیں گویا کہ آپ اپنے رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ کی ذات عالی سے دعا کریں، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کے حل کے لیے آپ دعا کریں۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر کے بعد آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وظیفہ ہے سید الاستغفار، تمام استغفار کا سردار عمل، سردار وظیفہ۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کوشش تو کریں کہ اس کو آپ کھلا پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد ہاں، بعض لوگوں کو یہ لمبی عبارت یاد نہیں ہوگی تو وہ اتنا پڑھ لیں، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ یہ پڑھ لیں۔ اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات عالی سے آپ جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے کے بعد انسان جو بھی اللہ کی ذات عالی سے مانگتا ہے، اللہ اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں، اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ یہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکلات میں آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جمعۃ الوداع کا یہ بڑا خاص الخاص عمل ہے۔ اگر تو آپ گناہوں کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو اس عمل کو پڑھیں، کوئی بھی زندگی کی پریشانی ہے تو اس عمل کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔